نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع ہے اور اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھنے، رینگنے یا چلنے کی عمر میں طبی حوالے سے بہت زیادہ دیر لگا لیتے ہیں، مطلب ان کی عمر زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے، کئی ماہ تک پہنچ جاتی ہیں، سال تک پہنچ جاتے ہیں، اس سے بھی عادت، لیکن وہ چلتے نہیں ہیں، چلنے میں ان کو خوف آتا ہے یا چلتے نہیں ہیں، تو اس سے بہت زیادہ جو ہے والدین کو ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کا ہم جو عمل لائے ہیں وہ اسی بارے میں ہے کہ بچہ جو ہے جلدی سے جلدی چلنا شروع کر دے۔ یہ عمل بہت زبردست قسم کا عمل ہے، شاندار قسم کا عمل ہے، اور یاد رکھیے ایسے اعمال جو قرآن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم جو ہے میڈیکلی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ان میں ایک چیز آ رہی ہوتی ہے، پریشانی آ رہی ہوتی ہے، یا پر میڈیکل کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، وہاں جو ہے روحانی چیزیں، یہ قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے وظائف جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے منقول شدہ مسنون دعائیں ہو گئیں، یا قرآن مجید کی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے، کوئی بھی مریض ہوتا ہے کسی بھی قسم کا، تو اس کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ فاقہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے سینکڑوں کیسز ہمارے پاس آتے رہتے ہیں جو ہم ان کو جو ہے اپنے تجربات میں لاتے ہیں۔ کئی کیس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے میڈیکل اعتبار سے بھی ٹھیک ہوتا ہے، جادو جنات کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن اس کو کوئی پرابلم ضرور ہوتی ہیں، پھر ہم اس کو جو ہے روحانی اعتبار سے کچھ وظائف بتا دیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے ان کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ بہتری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کیونکہ قرآن مجید ہمارا جیسے رہنما ہے، ایک بہترین کتاب ہے، صرف اس کو پڑھنا جو ہے، ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کو قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ بس جو ہے اس سے ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور اس کو جو ہے رہنمائی حاصل کریں، یہ تو قرآن مجید کے ثمرات کو سمیٹنے والی بات ہے۔ قرآن کے ثمرات تو بہت زیادہ ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے مومنین کے لیے، اس کے اندر اس کو محدود نہیں کر، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں قرآن مجید جی تویز گنڈا کے لیے آیا ہے قرآن مجید، تو قرآن مجید کے ثمرات کو جو ہے ایک جگہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کے ثمرات اور قرآن مجید کے فوائد، قرآن مجید کے برکات یہ تو بہت زیادہ لامحدود ہے، انسان پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح جو ہے قرآن مجید کے ریلیٹڈ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منقول شدہ جو ہے وظائف ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان کے بہت زیادہ برکات ہوتے ہیں، بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کے انسانی جسم کے اوپر، انسانی زندگی کے اوپر ایک اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو مسئلہ ہمیں پیش آ رہا ہے ہم کوشش کریں اس کی رہنمائی دین اسلام کی طرف ہم اس کو جو ہے دیکھیں، اس نظر سے دیکھیں، اگر ہمیں وہاں اپنے مسئلے کا حل مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میڈیکلی اس میں جانا چاہیے۔ اکثر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر مسائل جو ہوتے ہیں، 80% مسائل تو ہمارے روحانی مسائل ہوتے ہیں، ہم ان کو قرآن و حدیث میں یا کسی صاحب تصوف حضرات سے یا اس طرح اپنے ان باسند جو عاملین ہوتے ہیں مستند قسم کے، تو ہم ان کے پاس جا کر آپ اس کو مسئلے کو حل، اپنی گتھی کو سلجھا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایسی معلومات جو ہیں قرآن حدیث سے لیں، بزرگوں کی کتابوں پڑھ کے جو ان سے اپنی معلومات، اپنی زندگی کو سدھاریں۔ لیکن یاد رکھیے، یا ایک بات میں ضرور ذکر کرتا چلوں کہ ہم ہر دوسرے تیسرے بندے کے اوپر اس قسم کا اعتبار نہ کریں جو بھی کیونکہ اس فن کے اندر جو ہے اگر 100% اگر شمار کریں تو 90 سے زیادہ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ لوگ جو جادوگری کی طرف مبتلا ہیں، اور یا جو ہے اس کے اندر 90% میں سے جو جادوگری کی طرف مبتلا نہیں ہے تو وہ فن سے ناواقف ہیں، عقائد سے ان کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب عقائد درست نہ ہوئے تو پھر وہ آپ کو کیا رہنمائی کر سکیں گے۔ لہذا آپ کوشش کیا کریں جس کا عقیدت درست ہو، جس کی سنت مطابق داڑھی وغیرہ، آپ اس کے پورے منوان ہر ایک چیز کے اوپر آپ جو ہے نظر رکھیں، جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے تب آپ اس کے پاس بھی اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آج اپنے عمل کی جانب۔ وہ عمل انتہائی آسان اور بہترین قسم کا عمل ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو بچہ بیٹھنے، رینگنے یا اس میں دقت اس کو پیش آ رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہترین قسم کا عمل ہے۔ جو بچہ چلتا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے تیل کے اوپر دم کرنا ہے۔ آپ خود کر سکتے ہیں، گھر کا کوئی فرد کر سکتا ہے، جو شرط یہ ہے کہ وہ بندہ کم از کم نماز پڑھتا ہو، کم از کم اتنا ہے کہ وہ نماز اپنی پنجگانہ نماز پڑھتا ہو۔ اور جو نماز اس کو کیا کرنا ہے، آپ بہتر ہے کہ عشاء کی نماز والا وضو نہیں تو کسی بھی نماز والے وضو کے ساتھ آپ تیل لے لیں، اور تیل کے اوپر جو ہے آپ دم کرنا ہے۔ ایک لفظ ہے، صرف ایک لفظ، وہ لفظ آپ نے دم کرنا ہے
اور اس کو آپ نے جو ہے 1111 بار پڑھنا ہے، 1111 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ لفظ ہے یا متینو، اس کو آپ نے 1111 بار پڑھنا ہے تیل کے اوپر۔ اور اس تیل کی کیا کرنا ہے، آپ نے اس بچے کو مالش کرنی ہے، اس کی ٹانگوں کے اوپر جو دم کر کے جو ہے اس کی ٹانگوں کے اوپر، ہاتھوں کے ذریعے، کمر کی جو ہے اس جگہ کی جو ہے آپ مالش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو جلدی اس کا نتیجہ ملے گا اور آپ کو بہترین قسم کے اس کے نتائج ملیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔